ان کا بچپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہی گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، جوانوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ پر اسلام پیش کیا تو عرض کیا کہ ابا ابو طالب سے مشورہ کرو۔ اگلے دن ہی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں اپنا دامن دے، اور اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فخر کیا کرتے کہ میں نے تم سب سے اسلام کی طرف جو ہے وہ سبقت کی۔ اسی طرح جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بڑھتا جا رہا، جو آپ سے ملتا وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا، دارالندوہ میں مشورہ طلب کر لیا۔ اس وقت کی اقوام متحدہ بیٹھ گئی، اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے پروگرام اور مشورے، قراردادیں منظور ہونے لگی۔ طے یہ ہوا کہ اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آپ معاملہ تو بہت بڑا ہے، ہر قبیلے کا ایک سردار اس سازش میں، اس پروگرام میں شریک ہو، تاکہ کل قصاص کی بات ہو تو وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ چنانچہ چمکتی تلواریں، خون آلود نظروں کے ساتھ کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیتے۔ بڑے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ عرض کیا آقا یہ دشمن ہے، کفار ہے، محاصرہ کر لیا، ارادے خطرناک ہیں۔ فرمایا یہ تو اب آئے ہیں، حفاظت کرنے والا پہلے سے موجود ہے۔ کفار دشمن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین مانتے تھے، اپنی امانتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، چونکہ آپ نے ہجرت کر کے جانی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کر کے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا۔ اس خونی منظر میں جبکہ ہر طرف سے چمکتی تلواریں ہیں، خطرہ ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرمی چادر سرخ رنگ کی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی آپ کی جگہ آپ کے بستر پر لے چلے۔ حضور نے فرمایا مکہ والوں کی امانتیں حوالے کر کے عزت کر کے آ جانا ہمارے پیچھے۔ مکہ والوں کی امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے، اور خدا کی امانت
صدیق کے حوالے. امانتوں کا محافظ وہ بھی اعلیٰ ہے، امانت کا محافظ یہ بھی اعلیٰ ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کفار کے دلغے سے اللہ نے آپ کو نکالا، وہ دیکھتے رہ گئے. صبح ہی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، علی ہے، علی حضور کا ہے. مجھے کوئی علم نہیں. یہ سچ تھا کیونکہ اگلا جو پلان تھا، جو پروگرام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، یا صدیق کو پتا تھا، یا اللہ پاک کو پتا تھا. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتماد کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ سامنے. اور پھر غزوہ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عقبہ کو ٹھکانے لگایا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ولید بن عقبہ سے ہوتا ہے. چچا حمزہ عقبہ کو جہنم رسید کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ ولید بن عقبہ کو جہنم رسید کرتا ہے. ایسا توڑ توڑ زوردار حملہ کیا، ولید بن عقبہ کے ٹکڑے کر کفر کے اس سرغنا کو جہنم رسید کر. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے کہتے ذرا